وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ یوسف آیت نمبر 67 اور 68 آج کا مطالعہ ہے، اور آج کے دو موضوعات ہیں سامعین اکرام. پہلا یہ ہے کہ تقدیر کیا ہے، دوسرا تدبیر کیوں ضروری ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. اور قحط کے زمانے میں یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے کے لیے مصر آئے تو ان کے پاس حاضر ہوئے، پس یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا اور وہ انہیں نہ پہچان سکے. وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. اور جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان زاد و متاع انہیں مہیا کر دیا تو فرمایا، اپنے پدری بھائی بنیامین کو میرے پاس لے آؤ. کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں کس قدر پورا ناپتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز بھی ہوں. فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ. پس اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو آئندہ تمہارے لیے میرے پاس غلے کا کوئی پیمانہ نہ ہوگا اور نہ ہی تم میرے قریب آ سکو گے. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وہ بولے ہم اس کے بھیجنے سے متعلق اس کے باپ سے ضرور تقاضا کریں گے اور ہم یقیناً ایسا کریں گے. وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. اور یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے فرمایا، ان کی رقم جو انہوں نے غلے کے عوض ادا کی تھی واپس ان کی بوریوں میں رکھ دو، تاکہ جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں تو اسے پہچان لیں کہ یہ رقم تو واپس آ گئی ہے، شاید وہ اسی سبب سے لوٹ کر آ جائیں. فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا
الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون۔ سو جب وہ اپنے والد کی طرف لوٹے تو کہنے لگے، اے ہمارے باپ، آئندہ کے لیے ہم پر غلہ بند کر دیا گیا ہے، سوائے اس کے کہ بن یامین ہمارے ساتھ جائے، پس ہمارے بھائی بن یامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم مزید غلہ لے آئیں اور ہم یقیناً اس کے محافظ ہوں گے۔ قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں اس کے بارے میں بھی تم پر اسی طرح اعتماد کر لوں جیسے اس سے قبل میں نے اس کے بھائی یوسف علیہ السلام کے بارے میں تم پر اعتماد کر لیا تھا؟ تو اللہ ہی بہتر حفاظت فرمانے والا ہے اور وہی سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير۔ جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اس میں اپنی رقم پائی جو انہیں لوٹا دی گئی تھی۔ وہ کہنے لگے، اے ہمارے والد گرامی، ہمیں اور کیا چاہیے؟ یہ ہماری رقم بھی ہماری طرف لوٹا دی گئی ہے، اور اب تو ہم اپنے گھر والوں کے لیے ضرور ہی غلہ لائیں گے، اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اور ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ لائیں گے، اور یہ غلہ جو ہم پہلے لائے ہیں تھوڑی مقدار میں ہے۔ قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ تم اللہ کی قسم کھا کر مجھے پختہ وعدہ دو کہ تم اسے ضرور میرے پاس واپس لے آؤ گے، سوائے اس کے کہ تم سب کو کہیں گھیر لیا جائے یا ہلاک کر دیا جائے۔ پھر جب انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو اپنا پختہ عہد دے دیا تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے۔ سامعین کرام، سورہ یوسف آیت نمبر 67۔ لفظی ترجمہ وقالا، اور کہا، کس نے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے، یا بنیہ، اے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، تم ایک دروازے سے نہ داخل ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، اور تم مختلف شہر کے ٹولی ٹولی کر کے متفرق دروازوں سے داخل ہو۔ وما اغنی عنکم من اللہ شیئا، وما اغنی عنکم، اور میں تمہیں بے نیاز نہیں کر سکتا اللہ کے حکم سے کچھ بھی، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم کے مقابلے میں تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتا۔ ان الحکم الا للہ، حکم یعنی فیصلہ تو صرف اللہ کا ہے۔ علیہ توکل، تو اسی پر میرا بھروسہ ہے۔ وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پہ بھروسہ کرنا چاہیے اس کو توکل کرنے والوں کو اسی پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ ولما دخلوا، اور جب وہ داخل ہوئے، من حیث امرہم ابوہم، جس طریقے سے ان کے باپ نے حکم دیا تھا ان کو،
من حیثو جس طریقے سے امرہم حکم دیا تھا ان کو، ابوہم ان کے والد نے، ما کان یغنی عنہم نہیں تھے وہ کہ اللہ کے مقابلے میں بے نیاز کر سکیں، من شین یعنی اپنے فیصلے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یعنی ہونی کو وہ نہیں ڈال سکتے تھے، جو انہوں نے تدبیر کی اس سے وہ ہونی کو نہیں ڈال سکتے تھے کچھ بھی، من شین کچھ بھی، الا حاجتاً فی نفس یعقوبہ مگر یہ ایک خواہش تھی یعقوب علیہ السلام کے دل میں کہ ایسا ہو تو بہتر ہوگا، قضاہا جو اس نے فیصلہ کیا، وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لَمَّا عَلَّمْنَاهُ اور یعقوب اس علم کے مالک تھے، لما علمناہ جو ہم نے ان کو دیا تھا، ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ سامعین کرام، آج کا جو یہ آیات ہم نے پڑھی ہیں، دو آیات ہم نے پڑھی ہیں، اس میں مضمون ہے۔ مضمون آپ نے دیکھا، آپ نے یعنی پڑھا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ تم متفرق دروازوں سے داخل ہو، اکٹھے نہ جاؤ، یعنی حفاظتی لحاظ سے، حفاظت کے نقطہ نگاہ سے تم مختلف ٹولیوں میں بٹ کے جاؤ، الگ الگ ہو کے جاؤ، تاکہ تم پہ اکٹھی نظر نہ پڑے کہ یہ ایک جتھا ہے کیا نہیں ہے، تو تم الگ الگ مختلف دروازوں سے جاؤ، یعنی یہ ایک انہوں نے تدبیر کی، حفاظت کی۔ سامعین کرام، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے تو ایسا کر لیا، بھائیوں نے تو اسی طرح کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا اگر فیصلہ ہوتا تو یہ تدبیر ان کے کچھ کام نہیں آتی۔ لیکن یہ ایک خواہش تھی یعقوب علیہ السلام کی نفس کی جو انہوں نے کہی۔ اس میں مضمون یہ ہے سامعین اکرام، اور گہرا مضمون ہے، اور ہم لوگ تو یعنی بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمارا مطلوب و مقصود و محبوب دنیا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمارا کوئی خاص تعلق نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے جیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی تدبیر سے وہ غافل نہیں ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ جو کچھ پیدا کیا ہے، ہم جس عالم میں رہ رہے ہیں سامعین کرام، وہ عالم اسباب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں تمام کام جو ہے اسباب کے ذریعے کرتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی یعنی سارا انتظام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ میں دوبارہ یہ مضمون، یہ تھوڑا سا باریک ہے تو یعنی ذرا متوجہ ہو جائیں اس طرف۔ ہم رہ رہے ہیں عالم اسباب میں، ہم نے اسباب سے کام لینا ہے، تدبیر سے کام لینا ہے، پھر معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں ہماری جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی، شروع سے لے کر آخر تک ساری زندگی، ظاہر ہے کہ وہی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، ہم تو اسی کو دیکھیں گے اور اسی سے سبق حاصل کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت دی گئی تو وہاں تو یعنی شرک کا دورہ تھا اس زمانے میں، تو شرک مشرکانہ ماحول تھا، اور ایک خاص ماحول تھا کہ اللہ تعالیٰ کو لوگ بھول گئے تھے، اور اس کے ساتھ دیگر۔ تو دیکھیں 3 سال تو خاموش تبلیغ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تو دین کو غالب کرنا تھا، لیکن یہ ایک دم نہیں ہوا۔
یہ اسباب کے ذریعے ہوا، اسباب کو استعمال کیا گیا۔ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ 3 سال تک خفیہ تبلیغ تھی، یعنی علی الاعلان ہو ہی نہیں سکتا تھا، ایک دم پہلے 3 سال تک اس کے لیے زمین بنائی گئی۔ ایک کو کہا گیا انفرادی، گھر میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی، حضرت ابوبکر، یہ سارے لوگ جو ہیں، یہ بلال، یہ غلام، یہ آہستہ آہستہ جو ہے یہ بات پھیلتی رہی۔ عام تبلیغ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، کیونکہ حالات نہیں تھے، زمین تدبیر بنا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تدبیر بنا رہے تھے۔ پھر جو ہے 3 سال بعد جو ہے وہ کوہ صفا پہ ہمارے آقا چڑھے ہیں اور انہوں نے دعوت پیش کی ہے۔ اس کے بعد یعنی علی الاعلان، اعلانیہ تبلیغ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلانیہ جاتے ایک کے پاس دوسرے کے پاس، اسی طرح۔ پھر آپ نے دیکھا 5ویں چھٹی نبوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ اچھا، پھر اس وقت یعنی حضرت عمر کے ایمان لانے سے پہلے مسلمان ایک گھر میں جمع ہوتے تھے، غالباً دار ارقم ہے، تو اس میں جمع ہو کے اپنی نماز اور وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تربیت کرتے تھے، تو وہاں ہو کے اجتماع وہاں ہوتا تھا۔ خانہ کعبہ جا نہیں سکتے تھے، خانہ کعبہ میں تو 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور وہاں ابو جہل اور وغیرہ ان کا دورہ تھا، یہ سرداران تھے قریش کے۔ بہرحال، اور خانہ کعبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنے مطلب اللہ تعالیٰ ان کی آگ اور زیادہ کرے جنہوں نے ایسا کیا، کہ کتنی تکلیف تھی خانہ کعبہ میں۔ بہرحال، تو یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آہستہ 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 دیکھیں جو مکی دور ہے تمام جو ہے۔ اچھا، پھر ہجرت ہو گئی، حبشے کی طرف ہجرت کر لی، وہ بھی کیونکہ حکم نہیں تھا، رد عمل یا جواب دینے کا مسلمانوں کے، یا لڑائی کا حکم نہیں تھا، تو یہ مظالم برداشت کرتے رہنے کا حکم تھا مکی دور میں۔ یہ آہستہ آہستہ سب ہوتا رہا، اور پھر یہ ہوا کہ ایک جماعت جب بن گئی تو ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ جاؤ۔ پھر حالات ایسے بن گئے، ایک وفد آیا، بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ، 70 لوگ، پہلے 6-7 لوگ، پھر 70 لوگ، انہوں نے بیعت کی، مسلمان ہو گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اپنے مصعب بن عمیر ہیں غالباً، ان کو بھجوایا مدینے، وہاں ایک قبیلہ مسلمان ہوا، اس کو دیکھتے دیکھتے دوسرا ہو گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دعوت دی، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر وہ گئے، پھر انہوں نے دیکھیں یہ سب تدبیر کا استعمال ہو رہا ہے، اس میں تقدیر یعنی بظاہر نہیں نظر آتی، لیکن ہے یہ تقدیر، ہے یہ تدبیر کو استعمال کرنا ہی تقدیر ہے۔ تدبیر کو استعمال کرنا ہی تقدیر ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تقدیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم نے تدبیر سے کام لینا ہے، حکمت سے کام لینا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت سے دعوت دو۔ اب یہ سب تدبیر ہیں سامعین کرام، آپ میرے خیال سے کچھ میری سن رہے ہوں گے، سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ تدبیر ہی تقدیر ہے۔ تقدیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے ہمارے بارے میں؟ کہ تم نے تدبیر سے کام لینا ہے، تدبیر کو استعمال کرنا ہے، اسباب کو استعمال کرنا ہے، اور سارے کام جو ہیں پھر اسباب سے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی مومنوں کی مدد کرتا ہے، اور پھر جو ہے جو اور فیصلے ہوتے ہیں پھر وہ لاگو ہو جاتے ہیں۔ تدبیر کے استعمال سے تقدیری فیصلے لاگو ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بدر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 313 مجاہدین کو لے کے نکلے تو وہ کافروں سے لڑنے کے لیے نہیں بلکہ اس قافلے کے لیے گئے تھے۔ پھر جب وہ قافلہ بچ کے نکل گیا اور وہاں سے 1000 کا جتھا آ گیا، پھر ان کو فیصلہ کرنا پڑ گیا، پھر حضور نے پھر تدبیر کی، مشورہ کیا۔
پھر جب سارے مشورے ہو گئے، انہوں نے تیار ہو گئے، پھر میدان جنگ میں تدبیر کی، راشن بندی کی، صف بستی کی، جگہ کا انتخاب کیا. یہ ساری تدابیر ہیں سامعین اکرام. ایک جگہ تھی پہلے، پھر حضور نے ایک صحابی کے مشورے سے وہ جگہ بدل دی. یہ ساری تدابیر ہیں، اسباب ہیں، اس کا استعمال ہو رہا ہے، راشن بندی ہو رہی ہے، صف بستی ہو رہی ہے. سامعین اکرام، یہ ہم پتہ نہیں کہاں سو رہے ہیں. یہ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو یعنی ہمارے لیے حکم ہے اس کو ہمیں جان لینا چاہیے، تدبیر سے کام لینا چاہیے. ایک وہ اس میں ایک واقعہ بھی میں آپ کو سناؤں نا. ایک بہرحال ایک ولی اللہ کے پاس ایک کوئی بزرگ تھے، ان کے پاس ایک نوجوان آیا. انہوں نے کہا حضور آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے. یہ سمجھنے کے لیے تھوڑی سی یہ بات میں کہہ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ بیٹے تم نے شادی کی ہے؟ انہوں نے کہا شادی تو نہیں کی میں نے. کہا شادی کرو تو بیٹا آئے گا. تو یہی میرا مراد تھا کہ بھئی اسباب استعمال کرو تو پھر نتیجے کی تم شادی کر لی اور بیٹا نہیں ہو رہا تو پھر تو دعا ہونی چاہیے. لیکن شادی نہیں کی ہے تو بیٹا کہاں سے مانگ رہے ہو؟ تو سامعین اکرام یہ تدابیر ہے، اسباب کا استعمال ہے، اور یہ تقدیر ہے. تقدیر اللہ کا فیصلہ ہے. ایک تقدیر اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، ایک تقدیر اللہ تعالیٰ کا علم ہوتا ہے. سامعین اکرام یہ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں. ایک تقدیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ کام ایسا ہوگا، ضرور ہوگا. مثال کے طور پہ ہمارا رزق ہے، ہماری زندگی ہے، ہماری موت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلے ہو چکے ہیں. اس میں اسباب کا کوئی کام نہیں ہے. ہاں جو رزق ہمارا لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ اسباب کے استعمال سے تھوڑا سا آپ کام شروع کریں تو آپ کو وہ تقدیری رزق جو ہے وہ ملنا شروع ہو جائے گا. ہاں اس کے لیے محنت بھی کرنی ہوگی ظاہر ہے، لیکن بھروسہ اور وہ اللہ تعالیٰ پہ کہ بھئی جو لکھا ہے وہ مجھے ملے گا. بس زیادہ حرص، زیادہ لالچ کہ بھئی میں کام کروں گا تو پیسے آئیں گے، زیادہ کام کروں گا تو زیادہ پیسے آئیں گے، ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، محنت خوب اچھی طرح کرنی چاہیے، رزق کے تلاش میں اچھی محنت کرنی چاہیے. بھروسہ صرف ملنا وہی ہے جو آپ کو تقدیر میں لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی یہ ایسی تقدیر ہے جو مقرر ہے. اب موت ہے، زندگی ہے، یہ ہمارے تو اختیار سے بالکل ہی باہر ہے. ایک مریض ہوتا ہے، ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، وہ زندہ رہتا ہے. ایک مریض ہوتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں لے جاؤ اب یہ ٹھیک ہے، اگلے دن اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. یہ پھر یہ پیدائش کا معاملہ تو بالکل ہی یعنی وہ ہے، تقدیری فیصلہ ہے. پھر اس میں بعض ہوتے ہیں سامعین اکرام جو ایسی تقدیر ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اسباب کے استعمال کرنے سے ملے گی. تقدیر یعنی ایک قسم کی تقدیر ایسی ہے کہ جس کا فیصلہ نہیں ہے، وہ آپ کی کوشش، سعی اور کوشش پہ دار و مدار رکھتی ہے. مثال کے طور پہ ہدایت ہے، گمراہی ہے، تو کسی کی تقدیر میں جنتی یا دوزخی ہونا لکھا ہوا نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ جہنم میں کتنے لوگ ہوں گے. یہ اس کا فیصلہ نہیں ہے کہ اتنے لوگ ہوں گے، یہ اس کا علم ہے کہ اتنے لوگ ہوں گے. جنت میں کتنے لوگ ہوں گے، لیکن جتنے لوگ ہوں گے جنت میں یہ اس کا فیصلہ نہیں ہے، یہ اس کا علم ہے کہ جنت میں اتنے لوگ ہوں گے. سامعین کرام اللہ تعالیٰ کا علم تو وسیع ہے، اس سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہدایت اور گمراہی یہ انسان کے اپنے ارادے پہ اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. میں نے انسان کو راستہ بتا دیا ہے، اگر یہ شکریہ ادا کرتا ہے یا انکار کرتا ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کا اصول ہے. تم مجھے یاد کرو
اطاعت سے، میں تمہیں اپنی رحمت سے یاد کروں گا۔ اگر تم میری اطاعت نہیں کرو گے تو میری رحمت نہیں بلکہ لعنت کے مستحق ہوگی۔ تو یہ انسان کے اپنے ول پہ ہے، ارادے پہ ہے، یہ تقدیر جو ہے یہ لٹکی ہوئی ہے، معلق ہے۔ ایک تو مبرم کا میں نے بتا دیا، ایک تقدیر معلق ہے۔ اگر آپ نے ہدایت قبول کر لی اور سیدھے راستے پر گامزن ہو گئے، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دے گا۔ اپنی مرضی سے اگر آپ نے ہدایت کو ٹھکرا دیا اور غلط راستوں پہ چل پڑے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ لٹکی ہوئی وہ ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ بہرحال یہاں یعقوب علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے تدبیر تو کی، اور تدبیر کرنا لازم ہے۔ تدبیر کرنا مطلب یہ ہے کہ رزق آپ کے اس میں ہے، یعنی تقدیر میں ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، لیکن اس کے لیے یہ بھی لکھ دیا ہے کہ یہ استعمال کرے گا تو پھر یعنی اسباب استعمال کرنے سے مشروط ہے، نہیں تو پھر تو جو آپ کا لکھا ہوا ہے تو آپ کو کیسے ملے گا؟ یہ تو عالم اسباب ہے، آپ تو قانون قدرت کے خلاف کر رہے ہیں۔ عالم اسباب میں رہ کے عالم اسباب سے ناطہ توڑ رہے ہیں، یہ غلط فیصلہ ہے۔ سامعین اکرام، تو یہ اس کا مضمون بڑا طویل ہے لیکن اچھا بھی ہے۔ تو بہرحال یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو بتا دیا، انشاءاللہ ہو سکتا ہے پھر آئندہ سبق میں تھوڑی سی اس پہ بات کر لوں۔ اب میں تلاوت کرتا ہوں، آپ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے خیال سے ترجمہ صرف آپ سنا سکتے ہیں، تلاوت کا ٹائم نہیں ہے، ترجمہ سنا دے۔ وقال یا بنیا، اور کہا ہے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، مت داخل ہونا ایک دروازے سے اکٹھے، وادخلوا من ابواب متفرقہ، اور داخل ہونا متفرق دروازوں سے، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں تمہاری کچھ بھی مدد نہیں کر سکتا، یعنی تمہیں اس فیصلے سے جو ہونا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس سے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ان الحکم الا للہ، بے شک حکم جو ہے وہ اللہ کا ہے۔ علیہ توکل، تو اللہ پہ میں بھروسہ کرتا ہوں۔ وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور چاہیے کہ اسی پر بھروسہ کریں بھروسہ کرنے والے۔ ولما دخلوا، جب وہ داخل ہوئے، کہاں؟ مصر میں۔ من حیث امرہم ابوہم، جس طرح حکم دیا تھا ان کو ان کے ابا نے، ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، اور بے نیاز نہیں کر سکتا تھا یہ فیصلہ اللہ کے حکم سے ان کو کچھ بھی، الا حاجتاً فی نفس یعقوب قضاہا، بلکہ یہ ایک خواہش تھی یعقوب علیہ السلام کی جو اس نے کی، یعنی انہوں نے اسباب کو استعمال کیا کہ تم دیکھو، یعنی اپنے ذہن عقل فکر استعمال کیا کہ بھئی اکٹھے مت جاؤ، ٹولیوں میں بٹ کے جاؤ، تو یہ وہ اسباب تھے۔ اب وہ اسباب تو انہوں نے استعمال کیے اور توکل اللہ پہ کیا، یہ ہم نے ابھی پڑھ لیا کہ وعلیہ فلیتوکل، علیہ توکل، تو بھروسہ اللہ پہ، بس یہی طریقہ ہونا چاہیے سامعین کرام۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لَمَّا عَلَّمْنَاهُ، اور وہ بڑے صاحب علم تھے جو علم ہم نے انہیں دیا تھا۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں کہ انہوں نے بالکل ٹھیک کیا، جو اپنی عقل کو استعمال کیا، اسباب کو استعمال کیا، یہ میرا دیا ہوا علم تھا۔
کہ اسباب تم نے، اے انسان تم نے اسباب استعمال کرنے ہیں، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اب بہت سے لوگ ہدایت کہ بھئی جب اللہ کو منظور ہوگا میں ہدایت پالوں گا، ہدایت پہ آ جاؤں گا، سیدھے راستے کو اپنا لوں گا، انتظار میں ہے۔ بہت سے لوگ سامنے نکلا کسی انہونی کے منتظر ہیں کہ ایسا حادثہ ہوگا، یہ ایک ایسا واقعہ ہوگا۔ یہ ہم نے اپنے شیطانی خیالات ہیں ہمارے کہ کوئی ایسا واقعہ ہوگا، راہ چلتے کوئی بزرگ مل جائے گا، وہ ہمیں پکڑ لے جائے گا، پھر کہے گا بیٹھو میں تمہیں کچھ دیتا ہوں، پھر وہ اپنی نظریں دو چار کرے گا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ وہ تقدیریں تو بدل جاتی ہیں، تم اپنے اس سے دیکھو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نگاہ مرد مومن کچھ کام نہیں کرتی، کام کرتی ہے، لیکن اس کے لیے اسباب ہیں۔ تم خود جاؤ ان کے پاس، تلاش کرو، ان کی محفل میں بیٹھو اور ان سے کچھ حاصل کرو، تو تب کچھ ہوگا۔ یہ تو نہیں کہ بس تمہیں ہاتھ سے پکڑ کے حادثہ ہو گیا، موٹر تم پہ الٹ گئی، بھئی اللہ تعالیٰ نے نئی زندگی دی ہے، چلو داڑھی چھوڑ دو، چلو پردہ کرنے لگ جاؤ۔ یہ نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ سامعین اکرام، اب میں یہ تلاوت اور ترجمہ۔ وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. And he said, O my sons, do not enter by one gate, but enter by different gates. I cannot avail you anything against God. The decision rests only with God. On him I rely, and on him let the reliant rely. وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. And when they entered as their father had instructed them, it did not avail them anything against God. It was just a need in the soul of Jacob which he carried out. He was a person of knowledge inasmuch as we had taught him, but most people do not know. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔